السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں اب بس ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ عام طور پر عرب کنٹریز جو ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے، وہاں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے انڈیا میں فرائیڈے ہے، تو سعودی عرب میں چاند نہیں ہوا اب تک۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ چاند جو ہے رمضان کا وہ کل ہوگا، یعنی سنیچر کو ہوگا۔ تو سنیچر کو پہلی تراویح ہوں گی اور اتوار کو وہ پہلا روزہ ہوگا، سنڈے کو فرسٹ روزہ ہوگا۔ جب چاند نظر آئے رمضان کا تو ایک دعا ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اب کیا ہے نا کہ چاند کی خبروں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو چاند کی خبر کا بھی اہتمام کرنا ہے اور چاند دیکھنے کی جو سنت ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ آپ چھت پر جائیے، اور آج بھی جانا ہے کیونکہ 29 کا بھی چاند ہو سکتا ہے اور 30 کو تو پھر ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہے۔ تو چاند دیکھنا مستقل یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کا چاند دیکھنے کا آپ اہتمام کریں، اور جب چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ جو صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ چاند دیکھتے وقت بہت سارے وظیفے اور نہ جانے کیا کیا بتایا جاتا ہے، اس کو آپ نظر انداز کریں اور جو دعا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم کو آپ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ یعنی یہ جو نئے مہینے کا چاند نظر آ رہا ہے، کہ اللہ تو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا چاند اس کو بنا دیجئے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر نہیں پڑھنا۔ نارمل جب آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو چاند دیکھنا ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ چھت پر جائیے، چاند دیکھنے کی کوشش کریں، دکھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دکھے تو پھر آپ جیسے ہی خبر ملے کہ چاند ہو گیا تو اس دعا کو پڑھ لیجیے۔ آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، ارادہ مضبوط رکھیں، پکا ارادہ۔ بہت سارے لوگوں کا پہلے سے ہی یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ بھیا ہمارا تو کام ایسا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہم روزے اتنے رکھ پائیں گے، وہ پہلے ہی فائنل کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ پہلے سے ہی فائنل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے تو 5 دن کا قرآن سننا ہے بس تراویح میں، مجھے تو جو ہے نا وہ 10 دن کی تراویح پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فائنل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشر میں ہم عبادت کریں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سے چاند ہونے سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ پورے مہینے کی تراویح پڑھیں گے، پورے روزے رکھیں گے، اور عبادت میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے اور جم کر عبادت کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے بندے کی نیت پر آگے کے فیصلے فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ اگر یہ نیت کرے گا تو اس کے لیے یہ راستے کھل جائیں گے۔ تو پہلے سے آپ عبادت میں کٹوتی کا، روزے چھوڑنے کا، تراویح 10 دن 15 دن پڑھنے کا مائنڈ نہ بناؤ، بلکہ آپ نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ مجھے رمضان میں ایک ایک نفلی عبادت کو بھی جم کر کرنا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نفلی عبادت کرنا، جم کر کرنا ہے، خوب مجھے رمضان کا مہینہ وصولنا ہے۔ تو نیت آپ کی اچھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ بہت بلند سوچ کے رکھو، رمضان کے مہینے میں تو بہت اونچی سوچ رکھو کہ مجھے سونا کم ہے اور مجھے جم کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوٹے گا، تراویح نہیں چھوٹیں گی، ہے نا، اور چاند دیکھنے کا اہتمام کیجیے۔ تو انشاءاللہ پہلا روزہ وہ سنڈے کا ہوگا، اور پہلی تراویح جو ہے وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوگی۔ تو میں دہلی جا رہا تھا، سوچا کہ آج پورا دن نکل جائے گا تو ایک ضروری میسیج آپ لوگوں کو دے دوں۔ دہلی کیوں جانا ہو رہا ہے؟ والد صاحب ایک مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں، مجھے بھی دہلی میں کچھ کام تھا تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا ٹونا ٹوٹکا جس میں آپ پھنسے ہوئے ہو اور پورے انڈیا میں آپ گھوم لیے، کہیں فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ قرآن مجید
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اعمال ہیں ان پر انشاءاللہ آپ کو چلا کر، ان پر عمل کروا کے، قرآن و حدیث سے جو چیزیں ملتی ہیں اس طرف آپ کی رہنمائی کر کے بڑے سے بڑا جادو کا انشاءاللہ علاج ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو پورے انڈیا میں جگہ جگہ گھوم کر آ چکے ہوتے ہیں لیکن فائدہ ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ آپ آئیے فیروز آباد اور آئیے مسجد، اور اگر آپ ہمارے والد صاحب کو کبھی اپنے گھر بلانا چاہیں کسی بھی شہر میں تو آپ بالکل بلا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فیملی ہے، انہوں نے بلایا کہ ان کے گھر میں بڑے مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے جو ہیں نا ایسے ہیں عجیب و غریب، نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ دکھا چکے وہ مسئلے ہی نہیں صحیح ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم وہاں جائیں گے اور سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں مت جائیے، انشاءاللہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کو وہ گائیڈنس ملے گی، وہ رہنمائی ملے گی کہ انشاءاللہ ساری جو جادو جنات ہوا بازی کے سارے چکر انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔